حلال آیا یا حرام آیا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. حلال آیا وہ رکھ لیا جائز ہے، حرام آیا وہ بھی رکھ لیا ناجائز ہے، پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور وہاں پر پھنس جائے گا بندہ. اسی طرح اولاد ہے، ماں باپ یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی نعمت کے ذریعے سے انسان جنتی بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ جہنم کے گڑھے میں بھی جا سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے بہت نعمتیں عطا فرمائی تھی لیکن ان میں ایک نعمت اولاد کی بھی نعمت تھی، تو بتا کہ تم نے اس نعمت کو کس طرح سے خرچ کیا، اسے کہاں کہاں تم نے صرف کیا. تو اب وہ بندہ اگر مثبت پہلو اختیار کیا ہوگا اور صحیح راستے پر چلا ہوگا تو رب سے کہے گا پروردگار تو نے مجھے اولاد دی تو میں نے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا دیا تھا، تو نے مجھے اولاد دی میں نے اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر دی تھی، تو نے مجھے اولاد دی میں نے اسے مسجد کا نمازی بنا دیا تھا، تو نے مجھے اولاد دی تھی میں اسے صراط مستقیم کا راہی بنا دیا تھا، تو نے مجھے اولاد دی تھی پروردگار میں نے اسے بیجا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اسے دیندار بنایا ہے، دنیا دار نہیں بنایا ہے. رب کی رحمت جوش میں آئے گی، رب فرمائے گا بندے تو نے میری نعمت کا صحیح استعمال کیا ہے، فرشتوں آؤ آؤ اور اس کے والدین کو جنت کے حوالے کر دو. سبحان اللہ. ماں باپ جنتی ہو رہے صرف اولاد کی وجہ سے، اور یہی اس کا دوسرا پہلو ہے. اس کا اپوزٹ جو ہے اس کا پہلو ہے اسے بھی سماعت کریں. بندہ وہاں کھڑا ہوگا اللہ پوچھے گا بتا کیا کیا. اب جس نے دنیا جو ہے کمانے کے لیے اپنی اولاد کا استعمال کیا ہوگا اور بس دنیا میں اپنا روب دبدبا اور نام و نمود کے لیے اپنی اولادوں پر فخر کیا ہوگا کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں اور یہ میرا بیٹا فلاں کام کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کام کرتا ہے اور میرا بیٹا اتنا پیسہ لا کر کے دیتا ہے، اور ان پیسوں پر گھمنڈ دکھایا ہوگا، ان پیسوں پر غرور کیا ہوگا، اپنی اولاد کو مسجد کا نمازی نہیں بنایا ہوگا، اپنی اولاد کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن نہیں کیا ہوگا، شرمندہ تعبیر ہوگا، شرمندہ ہوگا، سر نیچے ہوگا، آنکھیں نیچی ہوں گی. رب فرمائے گا آج تمہاری شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ تو نے میری نعمت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا ہے، میری نعمت کا غلط استعمال کیا ہے. فرشتوں آؤ اور آ کر کے اسے لے جا کر کے جہنم کے حوالے. اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ ان کے مستقبل کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، اپنے آخرت کے لیے ان کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھا دو. فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. فرمایا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ڈال دو، یا اور مصطفیٰ جان رحمت کے آل کی محبت ڈال دو، اور فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ڈال دو. یہ 3 ایسے اینٹی بائیوٹک ہیں، یہ 3 ایسی جو ہے انرجی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جب عشق رسول سینے میں آئے گا تو پھر وہ بندہ عشق رسول کے عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی پیارا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اپنے رب سے بھی محبت کرنے والا ہوگا. اور جب مصطفیٰ کے آل کی محبت اس کے دل میں رچ بس جائے گی تو پھر وہ مصطفیٰ کے صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کا گستاخ نہیں ہوگا. اور تیسری جو بات مصطفیٰ نے فرمائی کہ وہ قرآن کی تلاوت کی محبت، تو قرآن کی تلاوت کی محبت جب اس کے دل میں پیدا ہوگی
تو بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا، جیسے ہی قرآن کھولے گا تو پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رب کی حمد بیان کرے گا، رب کی تعریف بیان کرے گا، اور اس کے بعد تو کچھ دور اور آگے بڑھے گا تو کہیں پڑھے گا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ وہ کہے گا کہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت عام بشر نہیں ہے، مصطفیٰ وہ بشر ہے، وہ بشر ہے اور اللہ کے وہ پیارے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنا خاص انعام بھی نازل۔ کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، واہ واہ واہ۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا کھولے گا قرآن کے اوراق کو پلٹے گا، 15ویں پارے میں آئے گا تو وہاں پڑھے گا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب وہ اسے پڑھے گا تو ماں باپ کا مؤدب اور اس کی جو ہے تعظیم کرنے والا بیٹا بنے گا، اس کا ادب کرنے والا بیٹا بنے گا۔ آج جو ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں میرا بیٹا وفادار نہیں ہے، میرا بیٹا میری باتیں نہیں سنتا، دنیا کے اندر کسی مذہب میں اور کسی مشرب میں اور کسی مسلک کی کتاب میں اتنا پیارا درس نہیں دیا گیا جتنا اچھا اور پیارا درس قرآن مقدس میں دیا گیا، جتنا پیارا درس قرآن میں دیا گیا ہے۔ کون ایسا مذہب ہے جس نے یہ کہا ہو کہ اپنے والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا تو دور ہے، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا؟ کون ایسا مذہب ہے جس نے یہ کہا ہو؟ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے یہ سبق دیا ہو، لیکن یہ سبق بھی اگر دیا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی لائی ہوئی کتاب قرآن نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب بندہ اسے پڑھے گا تو پھر ایسے وقت میں جب ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں ہوں گے ان کا مزاج چڑچڑا ہو جائے گا، مزاج میں تھوڑی سی ان کے مزاج میں تھوڑی سی شدت آئے گی، اور جب وہ چڑچڑے مزاج کے ہو جائیں گے تو ایسے وقت میں اگر بیٹا قرآن کا قاری ہوگا، اگر بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا، اگر بیٹا قرآن کا عالم ہوگا تو ایسے وقت میں اپنے ماں باپ کے بستر کو، اس کے بول و براز کو، اس کے پاخانہ پیشاب کو صاف کرنے پر بھی فخر محسوس کرے گا، دھکے مار کے ماں باپ کو گھر سے باہر نہیں نکلے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، 3 چیزوں کا، بس 3 چیزوں کا، اور یہ 3 چیزیں اتنی ضروری ہیں اور یہ اتنی مہتوپورن ہیں اور اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہی 3 چیزیں آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھا دیں گی، آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھا دے گی۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل بالکل کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اس روایت کو ذرا غور سے سنیں، فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے مسلمان ہو کر کے ملے، اپنے رب سے مسلمان ہو کر کے ملے، تو پھر وہ جب اذان سنے تو پھر وقت پہ نماز بھی ادا کر لیا، نماز وقت پر ادا کر لیا کرے۔ اچھا، مسلمان تو ہم اور آپ ہیں الحمدللہ، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اپنے رب سے وہ قیامت کے دن مسلمان ہو کر ملے، اسے چاہیے کہ وہ اذان سنے تو مسجد سے جائے، اسے چاہیے کہ وہ اذان سنے تو نماز ادا کرے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارا عمل، ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا بھی مسلمان کہہ لیں، لیکن اگر ہمارا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہم جو یہ علامت مسلمانی لے کر کے چل رہے ہیں، قیامت کے دن اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، قرآن کی تعلیم، اور آپ نے سنا نا سنت مصطفیٰ کے حوالے سے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کو سماعت کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک پر عمل کریں، سنت مصطفیٰ کے عامل ہو جائیں، دنیا آپ کے قدموں میں سمٹ کر آ جائے گی۔ عزیزان محترم، ارشاد فرمایا کہ یہی اولاد ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔
آج ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کیا، ہم نے اسے صحیح راستہ نہیں دیا، ہم نے اسے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، سب کچھ بنائیے، غلط نہیں ہے۔ آپ جتنا پڑھائیں گے اتنا مسلمان ترقی کرے گا، لیکن ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد رکھیے گا کہ یوں تو نصارہ، یوں تو یہودی بھی ہو، ہاں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، ماسٹر ڈاکٹر بعد میں ہوئیے، لیکن پہلے مسلمان ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ چچا کو سلامت رکھے، واہ ان سے سبق سیکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے طرح جذبہ سب کو عطا فرمائے کہ اپنی گفتگو جو ہے علماء کی تقریر کو بڑی غور سے سنیں، اور صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ آج مدرسوں کا حال کیا ہے؟ آج امت کے اندر، آج قوم مسلم کی زبوں حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدرسوں کو کمزور کر دیا، ہم نے مدرسوں کو کمزور کر دیا ہے۔ آج مدرسے والے اگر آ گئے تو پھر لوگ جو ہے وہ کٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو مولوی صاحب آ رہے ہیں، رسید لے کر کے آ رہے ہیں، چندہ کاٹیں گے۔ ارے وہ مولوی صاحب اپنی مستقبل کی فکر میں وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ایک باوقار مستقبل دینا چاہتے ہیں، اسی کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج مدرسوں کا حال یہ ہے، آج مدرسے میں 500 روپیہ ایڈمیشن فیس لے لو تو پھر ناک سے دھواں آنے لگتا ہے، کان سے دھوئے آنے لگتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ جو ہے کچھ 200-300 روپے منتھلی ایڈ کر دیا جائے تو پھر بیٹا میرا نہیں پڑھے گا، چھوڑو چلو اسکول میں پڑھو گے۔ ارے آئیے میں بتاتا ہوں علم دین کی کیا اہمیت ہے، علم دین کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ تو علم ایسا علم ہے کہ اس کے لیے پوری زندگی کی دولت لٹ جائے تو بھی انسان اپنے مقدر پر پوری زندگی کی دولت چلی جائے پھر بھی انسان اپنے مقدر پر رشک کرے گا، اس لیے کہ یہی وہ علم ہے جو صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا، میزان عمل پہ بھی کام آئے گا، اور مصطفیٰ کی شفاعت حاصل کرنے میں بھی کام آئے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا۔ ایک تابعی ہے حضرت عبد الرحمن فروخ، حضرت عبد الرحمن فروخ ایک تابعی ہے، سنیے۔ جہاد اس وقت جنگ و جدال کا ماحول تھا، اعلان ہو گیا وجاہدوا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت عبد الرحمن فروخ اپنی بیوی سے ملنے گئے اور کہا ہے میری شریک حیات یہ کچھ پیسے، اور وہ کچھ پیسے نہیں تھے بلکہ 30,000 درہم تھے۔ کتنے تھے؟ 30,000 درہم تھے۔ وہ 30,000 درہم اپنی بیوی کے حوالے کیے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، اسے سنبھال کر کے رکھنا، جب میں پلٹ کر کے آؤں گا تو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پلٹ کر کے آؤں گا تب۔ لیکن جب جا رہے تھے تو پھر ان کی امانت ان کی بیوی کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ ہو چکا تھا۔ گئے 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 27 سال کے بعد پلٹ کر کے آئے۔ 27 سال کے بعد جب پلٹ کر کے آئے تو جب گئے تھے تو چہرے پہ داڑھی، اور وہ بھی کالی داڑھی تھی، سر کے بال کالے تھے، بدن میں طاقت تھی، مضبوط جسم اور تندرست تھے۔ لیکن جب پلٹ کر کے آ رہے ہیں تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور جسم کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد دروازے کو دستک نہیں دیا، بس دروازہ کھولا اور گھر کے اندر جانے لگے۔ گھر کے اندر جانے لگے، جیسے ہی گھر کے اندر آتے ہوئے ایک ضعیف شخص کو ایک نوجوان نے دیکھا تو دروازے پر روک دیا اور کہا بابا رک جائیں، آپ میرے گھر کے اندر بغیر اجازت کے کہاں گھسے جا رہے ہیں؟ میرے گھر کے اندر بغیر اجازت کے کیسے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن فروخ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے اجازت طلب کرنے والے؟ یہ میرا گھر ہے اور میرے ہی گھر میں میں اجازت لوں، میرے ہی گھر میں میں اجازت طلب کروں؟ تو اس نے کہا آپ کا گھر کیسے ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو اور تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ یہ حسین و جمیل نوجوان میرے گھر میں کیا کر رہا ہے اور مجھ سے طلب کر رہا ہے اجازت؟
کہا جب یہ دونوں بات کرنے لگے تو بات بڑھ گئی. جب بات اونچی ہونے لگی تو حضرت عبد الرحمن کی بیوی پردے کی اوٹ سے سن رہی تھی. دروازے سے تھوڑے سے پردے کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ 27 سال پہلے گیا ہوا ان کا بوڑھا شوہر آج واپس آ گیا ہے. اس نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ہٹ جا, یہ آنے والا کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ یہی تمہارے بابا حضرت عبد الرحمن ہے جو 27 سال کے بعد لوٹ کر کے آ رہے ہیں. عصر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عبد الرحمن سے ان کی بیوی نے کہا چلیے جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیں اور کھانا کے لیے بیٹھ جائیں. اب جیسے ہی وہ ہاتھ منہ دھو کر کے کھانے بیٹھے تو کیا پہلا سوال تھا, لقمہ پہلا نہیں ڈالا, پہلا سوال یہی تھا کہ میں جو 30,000 درہم تمہیں دے کر کے گیا تھا وہ میرے 30,000 درہم کہاں ہیں؟ وہ 30,000 درہم تم نے کہاں رکھے, مجھے لا کر کے دو. اللہ اکبر. ان کی بیوی نے کہا آپ صبر رکھیں, آپ کے پیسے بڑے محفوظ جگہ پر میں نے رکھے ہیں, انشاءاللہ آپ جائیے اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر کے آئیں, انشاءاللہ آپ وہاں سے آئیں گے تو مالا مال ہو جائیں گے. حضرت عبد الرحمن تاخیر سے گئے اور جب گئے تو جماعت ختم ہو چکی تھی اور ایک حسین و جمیل نوجوان منبر رسول پر بیٹھ کر کے حدیث رسول کا درس دے رہا تھا. ایک خوبصورت نوجوان منبر رسول پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی باتیں سنا رہا تھا. حضرت عبد الرحمن نے نماز پڑھی اور بیٹھ گئے وہیں پر اور بیٹھ کر کے اس کی میٹھی میٹھی باتیں سننے لگے اور اس کو ٹک ٹک دیکھنے لگے. اور جب دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک ہلچل سی مچی. بغل والے سے پوچھا ارے یار یہ اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے کون, ذرا اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کون ہے, کیونکہ گھر میں دیکھا تھا تو عام شکل و صورت میں عام لباس میں دیکھا تھا, لیکن وہ بیٹا جو گھر میں تھا وہ عام لباس میں تھا. ابھی منبر رسول پر ہے تو جبہ بھی زیب تن کیے ہوئے ہے اور امامہ شریف بھی اپنے سر پر سجائے ہوئے ہے. اب جو ہے اس کی خوبصورتی میں مزید اور نکھار آ گیا ہے, مزید 4 چاند لگ گئے ہیں. جب اس نے پوچھا تو پوچھنے والا جس سے پوچھا گیا تھا وہ کون تھے, وہ ایسے شخص تھے جس نے 70 سال تک مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے حدیث رسول کا درس دیا تھا. مسجد نبوی کی مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے حدیث رسول کا درس دیا تھا. وہ حضرت امام مالک تھے. جب اس نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے, امام مالک نے کہا ذرا دھیرے بولو کہیں میرے استاد تک آواز نہ چلی جائے ورنہ پھر آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی, آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ ارے میں تم سے کہاں کچھ کہہ رہا ہوں, میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ یہ نوجوان کون ہے, اس کے بارے میں ذرا بتا دو. حضرت عبد الرحمن حضرت امام مالک نے جواب دیا کہ یہ حسین و جمیل نوجوان کوئی اور نہیں ہے, بس ان کے بابا آج سے 27 سال پہلے جہاد کے لیے نکلے تھے, آج تک پلٹ کر کے نہیں آئے ہیں. ان کا نام عبد الرحمن تھا, یہ اسی کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن ہے. اللہ اکبر. جیسے حضرت عبد الرحمن نے سنا تو ایک آہ نکلی اور خوشی سے وہیں پر بے ہوش ہو گئے. انہیں ہوش میں لایا گیا, بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے, دروازے کو دھکا دیا اور جب دروازہ کھولا بیوی سامنے آئی, اپنی بیوی کو اپنے کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد کہنے لگے. ان کی بیوی نے جب یہ حالت دیکھی وہ سمجھ گئی کہ یہ میرا محدث بیٹے کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں. وہ بیوی سے کہنے لگے کہ یقیناً تم نے میرے پیسے کہیں ایسی ویسی جگہ پر خرچ نہیں کیا ہے, یقیناً تم نے ایسی جگہ پر خرچ کیا ہے کہ اگر وہ میرا پیسہ محفوظ بھی رہتا تو میں اسے اتنی اچھی جگہ پر نہیں لگا پاتا. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن فروخ کی بیوی نے وہ 30,000 درہم اپنے بیٹے کو محدث بنانے میں خرچ کر. سوچئے, اور ہم اور آپ گھبراتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کر کے کتنا کمائے گا.
ارے یہ علماء کرام بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے قرآن پڑھا ہے، یہی علماء کرام ہے جس نے حدیث رسول پڑھا ہے، یہی علماء ہے جس نے شریعت کو پڑھا ہے، شریعت کے مسائل پر جو ہے اپنا مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ کر کے رکھا ہے، یہی علماء کرام ہے۔ کیا یہ سب چمک نہیں رہے ہیں؟ ذرا ان کے چہروں کو دیکھیں، کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ پیسے کا مارا ہے، کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کے پیٹ میں اناج نہیں ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ علماء اتنے چمکتے ہیں جتنا کوئی کروڑ پتی بھی نہیں چمکتا، یہ علماء اتنے چمکتے ہیں جتنا کوئی ارب پتی بھی نہیں چمکتا ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ جو مصطفیٰ کا علم سیکھتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے جو ہے مال سے تو خالی ہو سکتا ہے لیکن دل اس کا مالا مال ہو جایا کرتا ہے، جس کو مولانا خصال نے حضرت علی کا ایک شعر کہہ کر کے بتایا تھا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، بلکہ یتیم تو اصل وہ ہے جو علم و ادب سے خالی۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناتے ہیں، جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بچے کو سنوارنے میں اور اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، بالخصوص اس میں ماں کا ہوتا ہے۔ آپ اولیاء کرام کی ایک لمبی جماعت دیکھ سکتے ہیں جن کی پرورش ان کے باپ نے نہیں کی، ان کی ماں نے کی۔ میں آپ کو وہاں پر واقعات کی دنیا میں نہیں لے جانا چاہتا، بس آپ اشارے سے سمجھیں۔ حضرت غوث پاک کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کی پرورش ان کی ماں نے کی تھی۔ باپ کا سر اٹھ چکا تھا، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید جب ماں کے شکم میں تھے، آج ہماری مائیں ان کے شکم میں بچے ہوں تو وہ فلمیں دیکھ کر کے ٹائم پاس کرتی ہیں، وہ ڈرامے دیکھ کر کے ٹائم پاس کرتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے کرتے ٹائم پاس کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں سنو، اگر آپ نے اپنے بچے کو بہت بڑا ادب اور مؤدب بنانا ہے، اسے محدث بنانا ہے، اسے فقیہ بنانا ہے، سب سے بڑھ کر کے اگر اسے جنتی بنانا ہے تو پھر حضرت بابا فرید کے ماں کی سنت ادا کر لیجئے۔ حضرت بابا فرید اپنے ماں کے شکم میں تھے اور ماں مصلی بچھاتی تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر یہ بیٹا ہو تو میرے مالک مجھے بیٹا دینا تو ایسا دینا کہ وہ بیٹا میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہو، وہ بیٹا میرا ہو لیکن بندہ تیرا ہو، وہ روٹیاں وہ جو ہے اپنی بھوک میری چھاتی سے میرے خونے جگر کو دودھ کی شکل میں پی کر کے بجھائے، لیکن ہمیشہ اس کی زبان پر تیرے نام کا شکر ہو، وہ دنیا میں خوب پھلے خوب پھولے لیکن اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک ماں نے دعا کی تھی تو ماں کی دعا میں یہ اثر تھا کہ بابا فرید آئے اور آ کر کے ایسا اللہ والا ہوئے، ایسا اللہ والا ہوئے کہ پوری زندگی گزر گئی لیکن کبھی بھی پیشانی سے سجدے کا نور غائب نہیں ہوا، پیشانی سے سجدے کا نور غائب نہیں ہوا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری ماں بہنیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، کم از کم 9 مہینے جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہے اس وقت تک اپنے آپ کو موبائل سے تو دور رکھ سکتی ہیں، اس وقت تک ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت سے تو دور رکھ سکتی ہیں۔ یقیناً آپ نے اگر ایسا کر لیا تو آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے اوپر فخر کرتی نظر آئیں گی۔ اس لیے جہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائی لا کر کے دے، وہیں ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی صحیح تربیت و پرورش کر پائے۔ ایک بات پھر میں قرآن سے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔
کون کہتا ہے کہ قرآن ہمیں کچھ نہیں سکھاتا؟ کون کہتا ہے کہ دنیا کی کتابوں میں ہی سب کچھ ہے؟ ارے قرآن کھولو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، اس کی گہرائی اور گہرائی میں جاؤ تو صحیح۔ اللہ اللہ، کتنی بہترین تربیت کا سلیقہ قرآن عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا حضرت لقمان علیہ السلام کی جو ہے نصیحت کو قرآن میں، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو قرآن بیان فرمایا، اور کتنا خوبصورت ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے، اگر تم نے اتنا سا بھی گناہ کیا، کتنا؟ اتنا سا، یعنی رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے گناہ کیا، وہ گناہ تم نے مجمع عام میں نہیں کیا، لوگوں کی بھیڑ میں نہیں کیا، بلکہ وہ گناہ تم نے پہاڑ کے کوہ میں گھس کر کے کیا، یا آسمان میں گم ہو کر کے کیا، یا زمین پستی میں دفن ہو کر کے کیا، یا اللہ تعالیٰ اسے تمہارے سامنے لے کر کے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک چیزوں کا جاننے والا ہے، اللہ باریک چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی بات کے لیے ہم نے منع کر دیا، تو پھر بچہ ہمارا بڑا ہو کے اتنا بڑا جرم نہیں کرے گا، اتنا بڑا گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ تربیت ہم نے اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے کہی تھی۔ اتنا چھوٹا گناہ کرنے سے ہم نے اسے منع کیا تھا، تو یقیناً وہ جب چلے گا تو اپنے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھے گا، اپنی نگاہوں کو ذرا سنبھل سنبھل کر کے چلائے گا کہ کہیں نگاہیں نہ بھٹک جائے، کہیں قدم نہ ڈگمگا جائے، کہیں میری زندگی جو ہے گناہوں کے دلدل میں نہ چلی جائے۔ اور جب وہ چلے گا اور جب گناہوں سے بچتا رہے گا تو دنیا دیکھے گی تو کہے گی کہ جب مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو میرے مصطفیٰ کیسے ہو۔ اس لیے اپنے نبی سے سچی عقیدت ہو تو بس یہی پیغام لے کر کے آپ جائیے یہاں میری طرف سے کہ اپنے بچوں کو اللہ والا بنا دیجئے، اسے نمازی بنا دیجئے، اسے جو ہے قرآن کا قاری بنا دیجئے، اسے حدیث رسول کا عالم بنا دیجئے، اسے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، جوانی میں بھی کامیاب رہیں گے، بڑھاپے میں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی اپنے رسول کے سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ علماء کرام ہیں، سب سے سننا ہے، میرا وقت ہو گیا، اللہ تبارک عمر باقی رہی، زندگی میں وفا کیا تو پھر انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے بہتر سے بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریریں اور بھی لوگ کریں گے، تقریر سنیے اور سن کر کے سن مت ہو جائیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے، تبھی جلسہ کامیاب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔